قرآن مجید میں نماز کے تذکرے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ کیوں کیا گیا ہے اور ہمیں کتنے نیک کام انجام دینے چاہیے اور عقیدہ کس چیز کی بنا پر ہونا چاہیے، ان سوالات کے جوابات کو جانتے ہیں آج کے اس تفسیری ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ سبیل القرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ کی 3 آیتوں کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے۔ آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 109 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے سے آغاز کرتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بہت سے اہل کتاب نہ صرف خود ایمان نہیں لاتے بلکہ اپنے اس حسد کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں ہے وہ اس بات کو دوست رکھتے ہیں کہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں، باوجود کہ اسلام اور قرآن کا حق ہونا ان کے لیے واضح ہو چکا ہے۔ لیکن تم ان کے اس حسد کو معاف کر دو اور ان کے ساتھ درگزر سے کام لو یہاں تک کہ خداوند عالم اپنا حکم بھیج دے۔ یقیناً خداوند عالم ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین، خدا متعال نے اس آیہ مبارکہ میں اپنے بندگان کے لیے کچھ نکات رکھے ہیں، آئیے ان نکات کو جانتے ہیں۔ عفو کے معنی معاف کر دینا ہے اور صفا کے معنی چشم پوشی کے ہیں۔ وہ دشمن جو دل میں آپ کے کافر ہونے کی تمنا رکھتا ہے عملی طور پر کسی قسم کی سازش کرنے اور جال بننے سے باز نہ آئے گا۔ ایسے لوگوں کا ایک طریقہ بے ربط اور بے جا سوالات کرنا ہے، وسوسہ ڈالنا، شک و شبہ پیدا کرنا۔ اس چیز سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ ناظرین، یہ تھے بہترین نکات، اب بہترین پیغام کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، دشمن کے ارادوں اور کینہ و حسد سے باخبر رہو، ہمیشہ ہوشیار رہو۔ نمبر 2، دشمن کے ساتھ بھی انصاف سے کام لینا چاہیے۔ ود کثیر آیت فرماتی ہے کہ اہل کتاب میں سے بہت سے ایسے ہیں، سارے ایسے نہیں ہیں۔ نمبر 3، حسد کا شعلہ اس حد تک خطرناک ہوتا ہے کہ جاننے کے بعد بھی نہیں بجھتا۔ نمبر 4، تم لوگ تو اسلام پر ایمان لانے کے بعد عزت و عظمت سے نوازے جاتے ہو، جبکہ تمہارا دشمن اس پر حسد کرتا ہے اور اسی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم زمانے جاہلیت کے جہل، شرک اور تفرقہ بازی کی طرف پلٹ جاؤ۔ نمبر 5، مخالفین کو فوراً سختی کے ساتھ جواب نہ دو، بلکہ بعض اوقات یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ دل میں حسد اور کینہ رکھتے ہیں دل جوئی سے کام لینا چاہیے۔ نمبر 6، دشمن کو معاف کر دینے کا حکم وقتی ہے اور اس وقت تک ہے کہ مسلمان بددل اور کافر جری نہ ہو جائیں۔ نمبر 7، معاف کرنا کمزوری کی علامت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالی ہر کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ پہلے کی طرح آج بھی تمہیں دشمن پر غالب کر سکتا ہے۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ کی دوسری آیت یعنی آیت نمبر 110 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، جو بھی نیک عمل اپنے لیے آگے بھیجتے ہو آخرت میں اسے خدا کے ہاں محفوظ پاؤ گے۔ یقیناً خدا تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔
ناظرین، پروردگار عالم نے اس آیہ مبارکہ میں اپنے بندگان کے لیے ایک خاص نقطہ رکھا ہوا ہے۔ آئیے اس ایک خاص نقطے کو جان لیتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت 104 میں مسلمانوں کو یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ پہلی مرتبہ خطاب کیے جانے کے بعد یہ آیت مسلمانوں کے لیے تیسرا حکم بیان کر رہی ہے۔ پہلا حکم نئے حکم کے آنے تک اہل کتاب کے کینے اور حسد سے عفو اور درگزر کرنے کا ہے، فاعفوا واصفحوا۔ دوسرا حکم قیام نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا ہے۔ جس زمانے میں مسلمان طرح طرح کے حسد اور کینے کے تیروں کی زد میں تھے، عفو درگزر کرنے کا حکم ہوا ہے۔ ایسے حالات میں ضروری تھا کہ مسلمان نماز کے ذریعے خدا سے اپنا رابطہ مضبوط کریں اور زکوٰۃ ادا کرنے سے معاشرے کے مظلوم و محروم طبقے کے ساتھ اپنے مراسم قائم کریں اور ان کی معاشرتی حیثیت میں اضافہ کریں۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اس آیہ مبارکہ کے بہترین پیغام کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، عام طور پر قرآن پاک میں جہاں بھی نماز کا حکم آیا ہے اس کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا حکم بھی ہے، یعنی شاید یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خدا کی یاد کے ساتھ ساتھ خلق خدا کی طرف توجہ بھی ضروری ہے۔ نمبر 2، نیکی کے کام میں مقدار اہم نہیں ہے، جو کوئی جس مقدار میں کر سکے انجام دے۔ نمبر 3، نیکی کے کام آخرت کے لیے محفوظ رہتے ہیں۔ نمبر 4، خدا کا ہر وقت ناظر ہونے اور آخرت میں جزا پر ایمان نیک عمل انجام دینے کا طاقتور ذریعہ اور بہترین ترغیب ہے۔ ناظرین، اب آئیے اس سورہ کی آیت نمبر 111 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور انہوں نے کہا کہ یہود و نصارہ کے سوا ہرگز کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ ان کی اپنی توقعات ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو اس موضوع کے بارے میں اپنی دلیل لے آؤ۔ ناظرین، اس آیہ مبارکہ میں بھی پروردگار عالم نے اپنے بندگان کے لیے کچھ پیغامات رکھے ہوئے ہیں۔ آئیے ان پیغامات کو جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، دینی غرور باعث بنا کہ یہودی اور عیسائی خود کو برتر نسل تصور کریں اور جنت کو صرف اپنے سے مخصوص سمجھیں۔ نمبر 2، تفوق طلبی اور دوسرے سے ممتاز ہونے کا تصور خام خیالی اور بیہودہ آرزو ہے۔ نمبر 3، دلیل کے بغیر دعویٰ قابل قبول نہیں ہے۔ نمبر 4، ہر طرح کا عقیدہ دلیل کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ قالوا قل ہاتوا برہانکم، قرآن اپنے مطالب کو دلیل کے ساتھ پیش کرتا ہے اور مخالفین سے بھی دلیل کا تقاضا کرتا ہے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ قرآن مجید میں نماز کے تذکرے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ شاید اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ خدا کی یاد کے ساتھ ساتھ بندگان خدا کو بھی یاد رکھنا اور ان کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور عقیدے کی بنیاد دلیل پر ہونے چاہیے، اور نیک اعمال انجام دینے کے لیے مقدار اہم نہیں ہے بلکہ جتنا ہو سکے انسان کو نیک کام انجام دینا چاہیے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔